پاکستان میں سیاسی تشدد، آزادی اظہار پہ پابندیاں، دہشت گردی اور جرائم میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں میں ریاست کے خلاف اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ میں ناکامی پر ناراضگی پائی جاتی ہے۔ ریاست اور عوام کے درمیان طے شدہ سوشل کانٹریکٹ، جسے عمرانی معاہدہ کہا جاتا ہے، کمزور پڑتا جا رہا ہے، جس کا اعتراف بارہا سیاستدان اور عوام کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ عمرانی معاہدہ ہے کیا؟ معاہدہ دراصل دو لوگوں کے درمیان راضی نامہ ہوتا ہے، جس میں اگر ایک حریف انکار کرے تو معاہدہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عمرانی معاہدہ ریاست اور عوام کے دوران راضی نامے کا نام ہے۔ لیکن کیا پاکستان میں موجودہ عمرانی معاہدہ منوعاً نافذ ہے، یا دونوں فریقین کی جانب سے اس پر دراڑ پڑ چکی ہے؟ ہمارے آئین میں اس عمرانی معاہدے کے متعلق کتنی شقیں ہیں؟ کیا ان شقوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ عمرانی معاہدہ دراصل مغرب میں ایج آف انلائٹنمنٹ یعنی روشن خیالی کے دور کی ایجاد ہے۔ عمرانی معاہدے کا نظریہ مختلف ادوار میں پروان چڑھا۔ مختلف ادوار میں بہت سے فلسفیوں نے اپنا اپنا نظریہ دیا، لیکن خصوصی طور پہ 3 نام قابل ذکر ہیں، جس میں جان لاک، تھامس ہابز اور جان ژاک روسو کے نام قابل ذکر ہیں۔ معاہدے کا سب سے پہلا نظریہ تھامس ہابز نے دیا۔ تھامس ہابز دراصل برطانیہ کا سماجی دانشور تھا۔ تھامس ہابز کے نظریے کا لب لباب یہ ہے کہ معاشرے میں امن و امان کی صورتحال کو بحال اور قائم رکھنے کے لیے افراد آپس میں معاہدہ کریں، جس میں اپنی آزادی کو اس شرط پہ اقتدار اعلیٰ کے سپرد کرے کہ وہ ان کے جان و حق اور مال کی حفاظت کریں گے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ تھامس ہابز ملوکیت کا قائل تھا، یعنی ریاست کا سربراہ ایک تگڑا، انتہائی با اختیار بادشاہ ہونا چاہیے، جس کے ہر اقدام کو تمام شہریوں پہ تسلیم کرنا لازم ہو۔ جان لاک کے نظریہ عمرانی معاہدے کا تصور ایک حد تک گزشتہ انگریز فلسفی تھامس ہابز کی تحریروں سے اخذ کیا گیا تھا، لیکن جان لاک تھامس ہابز کے نظریے کو منوعاً تسلیم نہیں کرتا تھا۔ جان لاک کے مطابق افراد ٹیکس اور خدمات دیتے ہیں، اس کے بدلے میں حکومت کو لازماً لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جان لاک نے بادشاہ کو سوال نہ کرنے کے اقدام کو بھی چیلنج کیا۔ جمہوریت میں موجود آزادی اظہار کا کانسیپٹ دراصل جان لاک کے نظریات کا ہی نچوڑ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب 1783 میں امریکہ میں آزادی کی جنگ شروع ہوئی تو اعلان نامے کے ابتدائی الفاظ جان لاک کی کتاب سے لیے گئے۔ اس کے بعد عمرانی معاہدے میں قابل ذکر نام جان ژاک روسو کا ہے، جو کہ فرانس کا عظیم دانشور تھا۔ یہ قول جو آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ آدمی آزاد پیدا ہوا ہے مگر ہر طرف زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ عظیم قول جان ژاک روسو کا ہی ہے۔ جان ژاک روسو کے نظریات کے مطابق سماج میں عام آدمی کو بنیادی حقوق، مساوات اور تعلیم تک ہر ممکن رسائی ہو، تاکہ لوگ معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ روسو کا عمرانی معاہدہ عوام میں اتنا مقبول ہوا کہ فرانسیسی انقلاب میں اس نے اہم کردار ادا کیا۔ جب 1762 میں روسو کی عمرانی معاہدے کی کتاب شائع ہوئی تو وہ فرانس انقلاب کی انجیل کہلائی۔ روسو کے نظریات میں ایک اہم چیز مساوات تھی۔ اس کے مطابق اگر معاشرے میں مساوات کے نفاذ میں شخصی آزادی بھی حائل ہو جائے تو اس کو بھی قربان کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جب مملکت خداداد پاکستان کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی تو عمرانی معاہدے کو خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں بابائے قوم محمد علی جناح کی ریاست طے شدہ اصولوں پر مبنی تھی، جس کا مقصد مختلف قومیت کے لوگوں کے درمیان سماجی معاہدہ یا عمرانی معاہدے کو فروغ دینا تھا۔ 21 ستمبر 1945 کو قائد اعظم نے خاکسار تحریک کے ایک کارکن عبداللہ کو جواب دیتے ہوئے زور دے کر کہا، جہاں تک پاکستان کے آئین کا تعلق ہے یہ کسی فرد یا کسی جماعت کے لیے نہیں، آئین سب کے لیے ہوگا۔ جناح ریاست اور عوام کے دوران مابین رشتے کو بخوبی سمجھتے تھے، جس کا اظہار ان کی اس تقریر سے واضح ہے جو انہوں نے 26 فروری 1948 کو ریاست متحدہ امریکہ کے عوام کے نام ایک نشری پیغام میں کہا کہ پاکستان کا آئین ابھی پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے تیار کرنا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی حتمی شکل کیا ہوگی،
کیونکہ یہ آئین ابھی بننے جا رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ایک جمہوری طرز کا ہوگا جس میں اسلام کے بنیادی اصولوں کو مجسم کیا جائے گا۔ آج وہ حقیقی زندگی میں اسی طرح لاگو ہیں جیسا کہ 1300 سال پہلے تھے۔ اس نے ہمیں انسان کی برابری، انصاف، سب کے ساتھ منصفانہ سلوک سکھایا۔ جناح کے نظریات بالکل واضح تھے۔ گویا پاکستان عمرانی معاہدے کے خد و خال روسوں کے نظریے سے کافی مطابقت رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ تمام لوگ آزاد پیدا ہوئے ہیں اور وہ اپنے اوپر حکمرانی کا اختیار اس شرط پہ اپنے منتخب نمائندوں کے سپرد کرتے ہیں کہ وہ عوام کے اجتماعی بنیادی حقوق اور آزادیوں کا تحفظ کریں گے، جس کے بدلے میں عوام ریاستی قوانین پر عمل کرنے کی پابند ہوگی۔ بہت سے ممالک جیسے کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ اپنے وجود میں آنے سے لے کر اب تک اپنے عمرانی معاہدے پہ کاربند ہیں، لیکن پاکستان کے 70 سال میں 3 آئین بن چکے ہیں اور ہر بار عوام اور ریاست کے مابین تعلق کو نئی جہت دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا 1956 کا آئین تھا، جس میں قرارداد مقاصد کے تحت ایک وفاقی پارلیمانی جمہوریہ تشکیل دیا گیا۔ اس کے وفاقی ڈھانچے کو اکثر مبصرین کمنگ ٹوگیدر فیڈرلزم کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقریباً تمام سابقہ ہندوستانی مسلم اکثریت صوبے ایک وفاق بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ گویا یہ کہ عمرانی معاہدہ ریاست اور ان اکائیوں کے درمیان تھا، نہ کہ براہ راست ریاست کا عوام کے ساتھ۔ یہ عمرانی معاہدہ پاکستان میں انسان کی اسٹیٹ آف نیچر یعنی شخصی آزادیوں کو تحفظ دینے میں انتہائی غیر مؤثر ثابت ہوا۔ صدر اسکندر مرزا کی طرف سے ایمرجنسی کے اعلان اور جنرل ایوب خان کے اقتدار پر قبضے سے پہلے 4 قلیل مدتی حکومتیں قائم۔ جنرل ایوب کے قبضہ اقتدار کے بعد نئے رہنما نے وفاقی نظام سے 2 اکائیوں کے نظام کی طرف لوٹتے ہوئے اپنا آئین نافذ کیا۔ 1962 کے آئین میں کوئی خاص وفاقی ڈھانچہ نہیں تھا۔ صدر کے لیے ایک الیکٹورل کالج بنیادی جمہوریتوں کی شکل میں بنا دیا گیا تھا۔ یہ عمرانی معاہدہ بھی برباد ہو گیا کیونکہ یہ اکائیوں کے مابین عدم مساوات کو دور کرنے میں ناکام رہا، جس کا نتیجہ ثانیہ کے سوا کچھ نہ نکلا۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں میں مساوی حقوق سے محرومی کا احساس برقرار رہا۔ 1970 کے انتخابات میں کلین سویپ کرنے والی عوامی لیگ کو حکومت بنانے کی اجازت نہ ملنے کے بعد ملک کا ٹوٹنا ناگزیر تھا۔ موجودہ آئین بنگلہ دیش کی خونریز جنگ اور علیحدگی کے بعد وجود میں آیا۔ گزشتہ دستوروں کے برعکس یہ آئین بار بار پامال ہونے کے باوجود بھی بہرحال کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہا ہے۔ 1962 کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے 1973 میں وفاقیت بحال ہوئی، تاہم 1973 کی وفاقیت اس کے 1956 کے ورژن سے مختلف تھی۔ اس بار وفاقیت کا مقصد قوم کو ایک ساتھ رکھنا تھا۔ تقریباً 5 دہائیوں کے دوران پاکستان کے آئین میں 34 بار ترامیم کی جا چکی ہیں۔ بہت سی ترامیم کو بعد میں آنے والی ترامیم کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا، تاہم 2 اہم ترامیم بچ گئی ہیں اور 1973 کے عمرانی معاہدے کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ ان میں سے پہلی 1975 میں کی گئی تیسری ترمیم تھی۔ یہ ترمیم آئین کے آرٹیکل 10 میں ترمیم کر کے احتیاطی حراست کے خلاف تحفظ کو کم کرنے کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ اصل میں آرٹیکل نے اس میں موجودہ تحفظات کو آرٹیکل 10(7) کے ذریعے خارج کر دیا تھا اگر کوئی شخص دشمن کی طرف سے موصول ہونے والی ہدایات پر عمل کرے۔ اخراج کے دائرہ کار کو اب ایک ایسے شخص کو شامل کرنے کے لیے وسیع کر دیا گیا ہے جو پاکستان یا اس کے کسی بھی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع کے لیے نقصان دہ انداز میں کام کر رہا ہو یا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، یا جو کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہو یا کرنے کی کوشش کرتا ہو جس کا ارتکاب کیا جاتا ہو۔ ملک مخالف سرگرمی جیسا کہ وفاقی قانون میں بیان کیا گیا ہے، یا کسی ایسی انجمن کا رکن ہے جو اپنے مقاصد کے لیے یا جو ایسے کسی ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہے،
یہ سماجی معاہدے میں پہلی بنیادی تبدیلیوں میں سے ایک ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ریاست نے اپنے لیے اصل انتظام میں دی گئی طاقت سے زیادہ طاقت حاصل کی ہے۔ یہ جان لاک اور روسو کے عمرانی معاہدوں سے تھامس ہابس کے عمرانی معاہدے کا سفر تھا جو اب بھی جاری ہے۔ حکومت اب اپنے سیاسی حریفوں کو مؤثر طریقے سے حراست میں لے سکتی ہے، ایک وفاقی قانون نافذ کر کے جس میں ان کی سرگرمیوں کے مواد کو ملک دشمنی قرار دیا جائے اور ان تحفظات سے انکار کیا جائے جو انہیں پہلے فراہم کیے گئے تھے، ایسی روک تھام کے خلاف آئین کے آرٹیکل 10 کے ذریعے۔ ریاست اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت کی آواز گڈ گورننس اور اپنے تمام شہریوں کو انصاف کی فراہمی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہے، چاہے وہ ذات، عقیدہ اور نسل کا ہو۔ لیکن حقیقت میں یہ صرف کانفرنسوں اور خاکوں کے کاغذوں تک محدود ہے۔ حکومت کی طرف سے بنائی گئی یہ کانفرنسز اور پالیسیاں کتنی کارآمد ہیں یہ سمجھنے اور جاننے کے لیے سڑکوں پر موجود عام لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ اب یہ سوال اہم ہے کہ ریاست اپنی قانونی حیثیت کیسے بحال کر سکتی ہے۔ ریاست بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے اور منظم طریقے سے اس کے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ اگر ریاست افراد کو فیصلہ سازی میں حصہ لینے کی اجازت دے کر مسائل کو ترجیح دے تو بہتر منصوبہ بندی ممکن ہو سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کو قوانین بناتے وقت عوامی مفادات کو ترجیح دینی ہوگی۔ سیاسی جماعتیں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں کیونکہ سیاسی جماعتوں اور عوام کے مابین رشتہ کسی بھی جمہوریت میں عمرانی معاہدے کی عملی اور حتمی شکل کا مظہر ہوتا ہے۔ سیاستدانوں کو سوشل میڈیا پر بھی زیادہ فعال ہونا چاہیے تاکہ شہریوں اور ان کے سیاسی نمائندوں کے درمیان براہ راست روابط برقرار ہو سکیں۔ آخر میں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو بحیثیت قوم اپنی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اور گورننس کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے مستقل رائے دینا ہوگی۔ نچلی سطح پر جواب دہی پیدا کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، چاہے سڑکوں کو صاف ستھرا رکھنا ہو یا وقت پر بل ادا کرنا ہو یا اپنی روزمرہ کی زندگی میں بدعنوانی کو ڈسکریج کرنا۔ مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بحیثیت قوم ایک طویل جدوجہد درکار ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں ہر شہری کو بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ دینا ریاست پہ فرض ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو شہریوں اور ریاست کے درمیان سوشل کانٹریکٹ باطل ہو جاتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست اور عوام قیام پاکستان کے مقصد کی روشنی میں اپنے مابین طے پانے والے عمرانی معاہدے کی پاسداری کریں۔ ریاست کو یہ ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ شہریوں سے مساوی برتاؤ، قانون کی حکمرانی اور انصاف کی فراہمی نہیں ہوگی تو ہم کبھی مستحکم جمہوریت نہیں بن پائیں گے، کیونکہ طاقت کے توازن کی اساس ہی عمرانی معاہدے کی پاسداری ہے۔